اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ الْقُرْآنِ یاسین، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی سے آپ اندازہ کریں جس کو قرآن کا دل کہا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ سورہ یاسین کے بڑے فضائل ہیں، احادیث سے بھی وارد ہیں، بزرگوں نے تجربات میں بھی لکھا ہے۔ یاسین مبارک قرآن پاک کا ایک مغز ہے۔ دل کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ دل جو ہے پورے جسم کے اعضاء میں بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ یاسین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہجرت کی رات جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر مدینے کی طرف جا رہے تھے اور آپ کے گھر کے اطراف مکہ کے کفار و مشرکین محاصرہ کر کے قتل کے ارادے سے کھڑے تھے، اس رات کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لبوں پر سورہ یاسین کی تلاوت تھی۔ آپ نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے رہے اور اس مٹی کو یوں پھینک دیا یہ کہتے ہوئے کہ شاہت الوجوہ، تم سب کے چہرے برباد ہو جائیں۔ اور وہ مٹی اگرچہ ایک مٹھی بھر تھی لیکن جتنے لوگ کھڑے تھے سب کے چہروں اور ان کے ناکوں کے قریب گئی اور وہ بے جان سے ہو گئے اور اندھے ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر کر کے گئے لیکن کوئی بھی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ یاسین پاک اس رات کو بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے۔ اور پھر اس کے فضائل میں بتایا گیا ہے کہ اگر کبھی ایسی مصیبت آئی کہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو سورہ یاسین کی تلاوت کثرت سے کرے، اللہ غیب سے اس کے لیے سبب پیدا فرمائے۔ اور اگر کبھی ایسی جگہ پر پھنس گیا جہاں اسے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی، بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ اس کی بھوک کو کافی فرما دے۔ یعنی یہ غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اور سورہ یاسین شریف کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کہیں وہ راستہ بھٹک گیا جنگل میں، صحرا میں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اللہ اس کو سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ اب یہ جب جنگل میں بھٹکنے اور صحرا میں بھٹکنے کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کا حکم دیا گیا کہ وہاں تمہیں راستہ مل جائے گا، میں کہتا ہوں پوری زندگی بھر پڑھتے رہو تاکہ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کا بھی سیدھا راستہ اس کی برکت سے عطا کرے۔ اور جو سورہ یاسین شریف صبح پڑھ کر کے نکلا وہ شام تک امان میں ہے، مصیبتوں سے محفوظ ہے، اس کے لیے رزق کے فرشتے اتارے جاتے ہیں، اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو یاسین کی بڑی برکتیں ہیں سورہ یاسین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں جو بیان فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد، قیامت کے دن کے بارے میں کہ افسوس ہے بندوں پر وہ بندے افسوس کریں گے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ مستہزئین، یعنی جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس کا مذاق اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے رسولوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کی جو حشر ہوں گے نا وہ بہت سخت ہیں، قیامت کے دن بہت زیادہ سخت ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کیا اس سے پہلے صدیوں پہلے ہم نے کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ رسولوں کا اور نبیوں کا مذاق کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبرت پکڑو اے لوگو، رسول جو آتے ہیں وہ تمہیں بظاہر اگر یوں دیکھتے ہیں کہ وہ پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں، چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غذائیں کھاتے ہیں یا فاقہ کشی کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رسول یا نبی مجبور ہوتے ہیں، وہ تو فقر کو پسند کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ورنہ ہر نبی اتنا صاحب اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو سونے کا پہاڑ اور چاندی کا پہاڑ اس کے ساتھ ہو، وہ سونے اور چاندی کے محلات میں رہے، لیکن اللہ کے نبیوں نے فقر کو پسند کیا ہے۔ تو اکثر جو قومیں رسول کو ظاہری طور پر دیکھتی تھیں تو مذاق اڑاتی تھی، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا لباس ایسا ہے، ان کے پاس سواری نہیں، ان کا گھر صحیح نہیں، ایسی باتیں کہہ کر کے مذاق اڑایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مستہزئین سے کوسوں دور ہمیں رکھے اور مولا تعالیٰ اسی جماعتوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قیامت کے دن محشر کے میدان میں یہ کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں کہا جائے گا سارے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر آرڈر آئے گا مجرم الگ ہو جائیں، اس میں سے جتنے لوگ مجرم ہیں وہ الگ ہو جائیں، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے اس دن، اور ان کو الگ کیا جائے گا، مجرمین کو۔ کس بات کے مجرم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان،
پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلال ہوگا اس دن، اور پھر رب تعالیٰ کی ہیبت طاری ہوگی بندوں پر، خشیت ہوگی۔ فرمائے گا مولا کیا میں نے تم سے یہ نہیں عہد لیا تھا کہ اے آدم کی اولاد کہ شیطان کی پرستش نہیں کرو گے، اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے؟ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا میں تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا ان اعبدونی، کہ تم میری عبادت کرو گے؟ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر تم کیسے بہک گئے؟ کہ جتنے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب کے سب اس دن الگ کیے جائیں گے، سب کے سب الگ، کفار و مشرکین جو بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے قیامت کے دن سب کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو میری عبادت کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں تھی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ سچ بات ہے میرے عزیزو، عقل رکھنے والا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا کیسے بنا لیتا ہے۔ خدا کا جو تصور ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہونے کا تصور ہے۔ بھلا چوہا کیسے خدا بن گیا؟ ایک چھوٹی سی مٹی وہ کیسے خدا بن گئی؟ جس کو تم ہاتھوں سے گوندتے ہو، پیروں سے کھندلتے ہو، پھر وہ تمہارا خدا کیسے بن گیا؟ افلم تکونوا تعقلون، اللہ فرماتا ہے کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو، دنیا میں اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں۔ وہ اللہ جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جو اس عقیدے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوجا میں لگ گئے، پرستش میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قیامت کے دن عقل ہے یا نہیں ہے تمہاری؟ عقل سے کام لیتے ہو کہ نہیں؟ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں مصر کی سرزمین میں ہم جب رہتے وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی پتھروں کی عبادت یا دوسروں کی عبادت انہوں نے دیکھا نہیں، ماحول پورا اسلامی ہے، بچپن سے مسجدوں کو دیکھا، اللہ کی عبادت۔ وہاں دو ہی قومیں ہیں، یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں۔ عیسائی بھی جو ہے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کو شریک کرتے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، کتاب ان کے پاس بھی ہے۔ مسلمان ہیں، دو ہی کمیونٹی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھار کوئی عام آدمی بھی عرب کا ٹیکسی چلانے والا ہم سے حالات پوچھتا تھا ہندوستان کے، اور پھر یہاں کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ درخت، پتھر، مٹی، بلی، چوہا، ساری چیزیں عبادت کے لائق سمجھی جاتی ہیں، تو ایک منٹ کے لیے شاک ہو کر رک جاتے تھے، اور پہلا ان کا سوال یہ ہوتا تھا ما عندهم مخ، سب سے پہلا یہی سوال کرتے کیا ان لوگوں کے پاس کھوپڑی نہیں ہے؟ کھوپڑی ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی ایک عقل رکھنے والے کے لیے تعجب کی ہی بات ہے کہ میرے سے کمزور میرا خدا کیسے ہو گیا، جس کو میں جب اٹھا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے کچھ کام ایسے ہیں، ایک کام مجھے یاد آتا ہے تو بہت روتا ہوں، اور ایک کام ایسا ہے وہ یاد کرتا ہوں تو ہنستا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سے؟ کہا زمانے جاہلیت میں جس کام پر مجھے رونا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تو ہم گلا مروڑ کر دفن کر دیتے، اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے اور زندہ دفن کر کے آ جاتے تھے۔ آج مجھے اس کام پر بڑا افسوس ہوتا ہے، روتا ہوں۔ ایک ایک نے 5 بیٹیاں دفن کی اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں۔ کہتے ہیں یہ کام یاد آتا ہے زمانے جاہلیت کا تو بڑا رونا آتا ہے، اور کہتے ہیں پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں ہمارے جو خدا ہوتے تھے آٹے کے خدا ہم بناتے تھے جب کبھی سفر میں جانا ہوتا تھا، اور ہر ایک کا الگ، ہوا کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، دھوپ کا الگ تھا، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں سے صحیح کرنے والا الگ، سب کے الگ الگ تھے۔ تو ہم وہ آٹے کے بنا کر کے سفر میں لے کر کے چلتے تھے کہ سفر میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا یہ خدا، اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں لیکن بیچ میں کبھی غلہ اناج ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے بھون کے کھاتے تھے۔ تو یعنی اپنے ہی خدا کو ہم جو ہے ادھر سے ادھر سے توڑ کر کے پکا کر کے کھاتے تھے۔ آج مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ عقل کے بغیر کیسے کام کرتے تھے۔ بہرحال قرآن یہ سوال کرتا ہے افلم تکونوا تعقلون، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں رکھتے تھے؟ پھر اللہ فرماتا ہے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون،
یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا، آؤ اس میں۔ جتنے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے سب کو بلایا جائے گا۔ اللہ مجھے دنیا میں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا تمہیں، جیسے مانگتے ہی رہتے نا میرے عزیزو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا خالی دنیا مت مانگو۔ دنیا کیا ہے؟ یہ سب مانگنا کہ میرا بزنس، میری تجارت، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میری زمین، میرا فلاں یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے، یہ دنیا ہی تو مانگ رہے ہو آپ۔ اور اللہ فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اسی لیے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جنہوں نے یہ کہا نا ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں کچھ دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا، وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو، من خلاق، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے دے، رب فرماتا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا اے اللہ ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے، رب فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں حصہ حاصل کر لیا، آخرت بھی مانگ لیا، دنیا بھی مانگ لیا۔ دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر، یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے، کتنا لے لو گے، کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے، پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے، دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے۔ نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں۔ اولاد مانگ رہے ہو یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز، ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو، فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے امپاسبل، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کی سوچ دیکھو، فرماتے اور انسان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں، تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیزو ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے۔ کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے، ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے، جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا، ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو جاؤ گے، برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا، اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں
جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء اکرام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے، ملک الموت یہی ہے، یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز ہے، میری آخری نماز ہے، اور دونوں طرف میرے جہنم کے گڑھے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، میں اگر تھوڑا سا بھی ہل جاؤں تو ہو سکتا ہے ادھر کے گڑھے میں یا ادھر کے گڑھے میں، اور پیچھے ملک الموت ہے اور سامنے رضائے الہی ہے اور جنت ہے، میں بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس تصور کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، اس تصور کے ساتھ، اور سجدے میں جاتے تو یہ کہتے کہ میرا آخری سجدہ ہوگا، ملک الموت پیچھے ہی کھڑا ہے میری گردن کے پاس، اور اگر میں تھوڑا بہت ہل گیا تو ادھر بھی دوزخ ہے، ادھر بھی دوزخ ہے، سامنے کی طرف مجھے پورا تصور جمانا ہے، رضائے الہی ہے اور جنت میری یہاں ہے۔ تو ان کے سارے تصورات ہر کام میں آخرت پر ڈیپینڈ تھے۔ میرے عزیزو، آج لوگوں میں جو بد عملی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے، ہمارے بچوں میں اور نوجوانوں میں آخرت کا ڈر کم ہو گیا، ڈر کم ہو گیا۔ یہ جتنے بھیانک گناہوں میں آج ملوث ہیں، ان کو ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں، پچھلے زمانے کی ایک بات ہے کہ ایک پرہیزگار شخص تھے، متقی تھے بنی اسرائیل میں، ایک خاتون جو فحش کاموں میں ملوث رہتی تھی، طوائف تھی یا جیسی بھی، وہ آئی اس عابد کے پاس، یہ پرہیزگار شخص تھا۔ یہ جب آئی تو کہا کہ رات گزارنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، باہر ٹھنڈی اور بارش ہے، مجھے تھوڑی سی جگہ دے دو۔ اس عابد نے رحم کھا کر اپنے گھر میں عورتوں کے رونے پر کبھی شیطان داخل ہو جاتا ہے، مدد کے لیے عورت رونا دھونا جب کرتی ہے تو اچھوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت رونے لگی کہ میرا کوئی سہارا نہیں، بارش میں بھیگ جاؤں گی، میں تڑپ کے ختم ہو جاؤں گی۔ اس عابد شب زندہ دار اس نے اپنے خانقاہ میں جگہ دی تھی۔ جب رات ہو گئی تو وہ عورت آئی اس کے سامنے آئی اور اوریانیت کے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کر کے اس کو گناہ پر ابھارنے لگی۔ وہ عابد تنہا تھا، وہ قریب آیا، اس کے بعد پوچھا کیا چاہتی ہے؟ کہا چل کوئی نہیں ہے، رات میں کوئی نہیں ہے، ہم لوگ اپنے جسموں کی سکون حاصل کر لیں۔ اس عابد نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے تھوڑی دیر میں بھی آتا ہوں، خواہش ہے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں، سوتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، گھر میں جو چراغ جل رہا تھا، بہت اس وقت مشعل جلائے جاتے تھے، کرنٹ تو نہیں، لائٹ نہیں، مشعل جو جلائے جاتے تھے، اس نے وہ مشعل کو قریب کیا، پہلے اس میں اپنی انگلی لگایا تو چمڑی جل گئی، ہاتھ جھٹکنے لگا۔ وہ خاتون تیار کھڑی تھی، پوچھنے لگی کہ کیا کر رہا ہے؟ کہا رک جا، دیکھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری انگلی آگ میں لگایا، چمڑی جل گئی۔ پھر اس کے بعد وہ اسی طرح جلاتا رہا انگلی کو۔ اس خاتون نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس عابد نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، اس آگ کو میں برداشت کر سکتا ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں یہاں مزے بھی کر لوں گا، اس لیے کہ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، میں نے سنا ہے، دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کی آگ میں برداشت کر پاتا ہوں۔ 2 انگلیاں سامنے کیا، 3 انگلیاں کیا، 4 انگلیاں جب مشعل میں لگایا تو پورا چمڑا جل کر کے صرف انگلیوں کی ہڈیاں کالی ہو کر رہ گئیں، ہاتھ پورا چمڑا لٹک گیا، پورا ختم ہو گیا، ہاتھ پورا جلا رہ گیا۔ وہ عورت چیخ مارنے لگ گئی کہ کیا کر رہا ہے، چمڑے کے جلنے کی بو آنے لگ گئی۔ اسی اثنا میں وہ عورت چیخ مار کر کے باہر نکلتی ہے کہ بچاؤ مجھے، بچاؤ، یہ پاگل ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ بادشاہ کی پولیس وہاں سے گزر رہی تھی، آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اس عابد نے میری